بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں چور گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ فوٹیج میں دو چوروں کو موٹر سائیکل کا لاک چیک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ لیاقت آباد پولیس نے متاثرہ شہری تنویر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں چور گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دو چوروں کو موٹر سائیکل کا لاک چیک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ لیاقت آباد پولیس نے متاثرہ شہری تنویر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں چور گھر کے باہر سے موٹر سائیکل لے اڑے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں دو چوروں کو موٹر سائیکل کا لاک چیک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ لیاقت آباد پولیس نے متاثرہ شہری تنویر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل اور تنظیم سازی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرحت علی ملک کی انجمن تاجران کے عہدیداران کو کینیڈا دورے کی دعوت۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا ایکسپورٹ بڑھا کر ہم قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس ایکسپورٹر کو درپیش مسائل اور تنظیم سازی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فرحت علی ملک کے انجمن تاجران کے عہدیداران کو کینیڈا دورے کی دعوت۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا ایکسپورٹ بڑھا کر ہم قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتے ہیں۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل اور تنظیم سازی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فرحت علی ملک کے انجمن تاجران کے عہدیداران کو کینیڈا دورے کی دعوت۔ مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ بڑھا کر ہم قرضوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتے ہیں۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ شہر کا موسم قبل از وقت ہی تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ رات میں موسم ٹھنڈا رہنا اور دن میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ معمول بن گیا ہے۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والوں نے تنبیہ کی ہے کہ شہر میں آئندہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ مزید بتائیں گے محمد یاسین۔ جی یاسین بتائیے گا۔ جی موسم جو ہے وہ غیر متوقع طور پر بڑی ہی تیزی سے تغیر کا شکار ہے، اور جو جنوری کا مہینہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا کہ سردی غائب اور گرمی منہ زور ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح رات کے وقت جو ٹھنڈ اور دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ ہونا معمول بنتا جا رہا ہے، اور دھوپ میں تو اب بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر جو درجہ حرارت کی بات جائے تو لاہور میں کم از کم درجہ حرارت آج 5 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور وہاں میں نمی کا تناسب 55% ہے۔ اسی طرح جو ہوا کی رفتار ہے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور حد نگاہ جو ہے وہ 21 کلومیٹر تک ہے۔ اور دوسری طرف موسم کی پیش گوئی کرنے والوں نے تنبیہ کی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک لاہور میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر یہ بارش نہیں ہوتی تو یقینی طور پر گرمی اسی طرح اسی تیزی سے بڑھتی جائے گی، اور مزید جو ہے وہ گرمی بھی بڑھے گی، اور جو آلودگی ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، بلکہ بارشیں نہ ہونے سے فصلوں اور خصوصاً گندم کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر فضائی آلودگی کی بات کی جائے تو جو فضائی آلودگی ہے وہ لاہور میں جو سموگ کی اوسط شرح ہے وہ 166 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اگر زیادہ سے زیادہ جو اگر بات کی جائے کہ لاہور میں جو ہے وہ سموگ کی شرح جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس وہ عسکری ٹن میں 188، اور جبکہ جو سب سے کم جو ایئر کوالٹی انڈیکس شملہ پہاڑی میں کے علاقے میں 174 رہا ہے، اور جو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا جو ہے وہ 5واں نمبر ہے۔ شکریہ یاسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ دل چاہتا ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار۔ پنجاب بھر میں 9,000 سے زائد افراد کو 8.5 ارب روپے سے زائد بلا سود قرض جاری۔ صرف چند ماہ میں 8.5 ارب روپے کے مائکرو فنانس قرض کا منفرد ریکارڈ۔ مختصر ترین مدت میں پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں ماہ ڈاکومنٹ جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فیز 1 میں 5,000 قرضہ جات جاری۔ 5,000 سے زائد گھر تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے۔ فیز 2 میں ملنے والے 3,000 قرضہ جات سے بھی گھروں کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ 1
سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کو بے گھر بچوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ دل چاہتا ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے، سب کے پاس اپنی چھت کا سکھ ہو۔ اپنی چھت اپنا گھر میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر ملنے والی درخواستوں کی تصدیق 3 غیر جانبدار مائکرو فائنانس ادارے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی لاہور میں مصروفیات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق اور رانا مشہود احمد خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں خاصا مصروف دن گزارا۔ وزیر اعظم سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے ارکان اسمبلی عبدالغفار وٹو، فدا حسین اور عثمان اویسی کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں سیاسی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ ریاستی اداروں کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم ملک کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا تقریب سے خطاب۔ مزید بولے، آج ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دنیا پاکستان پر اعتماد کرنے لگ پڑی ہے۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو مزید سہولیات دی جائیں گی۔ 9 مئی کو پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کر کے پیغام یہ دیا گیا کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کمزور ہو چکی ہے۔ پاکستان کے ریاستی ادارے مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے فضل سے شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان نے آتے ہی IMF کی وہ ڈیل جس کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو مسلط بھی پاکستان پر کرنے والے کردار پھر اس کو ناکام کرنے پر آ گئے، لیکن آج پاکستان رائٹ ٹریک پر ہے۔ آج جب حکومت اپنے تقریباً 11 ماہ پورے کر رہی ہے تو اس کے اندر آج معیشت جو ہے اس کے تمام اشاریے درست سمت میں نظر آ رہے ہیں۔ آج پاکستان کی طرف دنیا کا رخ ہو چکا ہے۔ SCO سمٹ، انٹرنیشنل کانفرنس آن گرلز ایجوکیشن، اور اس کے بعد اب کایا کنٹریز کل سے پاکستان میں آ رہی ہیں۔ دنیا پاکستان پر اعتبار اور اعتماد کرنا شروع ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہوگا۔ PTI اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ گورنر پنجاب سے محمد لوئر جرگہ کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی، سرفراز خان اور سنوبر خان نے کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سردار سلیم حیدر نے کہا، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون سب پاکستانی ہیں، سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ حکومت پختون قوم کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول میں آسانیاں پیدا کرے۔ پیپلز پارٹی محمد لوئر جرگہ کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے مزید کہا، پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ پیکا ایکٹ پر حکومت کو چاہیے تھا کہ صحافی برادری سے مشاورت کے بعد قانون بناتی۔ تمام تر مخالفت کے باوجود نون لیگ کا حکومت بنانے کے لیے ساتھ دیا۔ اگر حکومت ختم ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ PTI اور نون لیگ کو ملک کی خاطر مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انجینئرنگ شعبے میں خدمات مہیا کرنے والے پاکستانی ملک و قوم کا فخر ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطر میں موجود آئل اینڈ گیس سیکٹر سے وابستہ پاکستانی گروپ کے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین بھی موجود تھے۔ وفد میں منیر احمد خان، عامر شہزاد چیمہ، انجینئر عتیق گھمن اور دیگر شامل تھے۔ اوورسیز وفد کا کہنا تھا، چودھری شجاعت حسین پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ بطور صوبائی وزیر صنعت، چودھری شافی حسین نے مختصر وقت میں پنجاب میں نمایاں اقدامات اٹھائے ہیں۔ عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ رکشہ ڈرائیورز نے ٹریفک وارڈنز کے خلاف نعرے بازی کی۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں سرکاری دفاتر کے سامنے رکشے نظر آتش کرنے کی دھمکی لگا دی ہے۔ ناجائز مقدمات اور چالان نامنظور۔ عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ٹریفک وارڈنز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ظلم کرے ساتھ دے، ہم نہیں مانتے، پولیس تیرا ساتھ دے۔
हम नहीं मानते, सीटीओ तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है। अब रिक्शा ड्राइवर्स पर नाजायज पर्चे भी हो रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स बेजा चालान भी करने लगे हैं। 24 घंटे में मसाइल हल ना हुए तो सरकारी दफातर के सामने रिक्शे नजर आतिश कर देंगे। सीटीओ साहब वो रिक्शा ड्राइवरों पर झूठे मुकदमे दे रहे हैं। ये पहले परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, अद्वियात महंगी होने से, आटा चीनी दालें महंगी होने से, सब्जियां महंगी होने से, लाकानूनियत की वजह से 24 घंटे बाद हमारे मुतालबात ना मानेंगे। 24 घंटे बाद लाहौर शहर के अंदर वजीर हाउस, गवर्नर हाउस, आईजी साहब के दफ्तर, सीसीपीओ साहब के दफ्तर और सीटीओ साहब के दफ्तर रिजक तो हमारा छीन रहे हैं ना। हम रक्षा नजर आतश करके इनको देने जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स और उनके अहले खाना ने कहा कि पहले ही बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, अब नाजायज मुकदमात कैसे भुगतें। हम रक्षा चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। डीएसपी आजम साहब, शेख आजम डीएसपी है ट्रैफिक पुलिस, वो गैर कानूनी तौर पे हमारे रक्षा ड्राइवरों पे पर्चे दे रहे हैं। रक्षा जाके खिलारी दा है, पहले आ जाती पुलिस, ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜੀਦਾ, सर जी कही जाता, वर्दी के खातर उन्होंने सर कही दा। बाद में ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, ट्रैफिक वाले हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट करेंगे, रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो झूठे मुकदमात हैं हम इंशाल्लाह प्रॉपर इनको परसू करेंगे और इनको इनका खराज बनवाएंगे और इनको अदालतों से रिलीफ लेके देंगे, इनको बरी करवाएंगे। ये मुकदमात जितने भी हैं झूठे मुकदमे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद।